السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم میں سے ہر شخص جنت میں جانے کو عزیز رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اور عموماً اپنے گناہوں کے باوجود، اپنی غلطیوں کے باوجود بہت سے لوگ بڑے شوق سے ان لوگوں کے متعلق سنتے ہیں جنہیں جنت میں جانے کی قرآن و سنت میں بشارت دی گئی ہے۔ آئیے مختصر سے 2-4 لمحات میں اللہ کی توفیق سے آج انہی خوش نصیب لوگوں کے متعلق سنتے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ امام مسلم نے حضرت ایاض ابن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا کہ لوگوں، جنت میں جانے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ مختلف احادیث میں مختلف قسم کے لوگوں کا بیان ہوا، تو اس حدیث پاک میں جو ابھی ہم سنیں گے انشاءاللہ صحیح مسلم کی حدیث، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کا بیان کیا کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ پہلا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حاکم، ذمہ دار بنایا ہو، وہ انصاف کرے، سچ بولے اور اسے اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق دے۔ یہاں میرے آپ کے سمجھنے کی بات کہ حاکم سے مراد صرف وہ نہیں جو ہم حاکم سمجھتے ہیں، حکمران۔ ہر شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کسی قسم کی، دکان ہے، فیکٹری ہے، آرٹ ہے، کاروبار ہے، اس کے نیچے 2، 4، 5، 10، 20، 50 لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ انصاف کرتا ہے، ان سے سچ بولتا ہے، خیر کے کاموں میں انہیں ترغیب دیتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس معنی میں ضرور داخل ہوگا۔ تو پہلی قسم وہ جنت میں جانے والے، وہ حاکم، وہ ذمہ دار جو انصاف کرتے، سچ بولتے اور خیر کے کاموں کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں۔ دوسرا وہ جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور رحم نرم دل ہے۔
اور اللہ معاف کرے، ہم میں اللہ تعالیٰ یہ خوبی پیدا کرے۔ بہت سے لوگوں میں اس خوبی کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ویسے نماز بھی پڑھنے والے ہیں، عبادت بھی کرنے والے، اللہ کا ذکر بھی کرنے والے، لیکن دل کا نرم ہونا، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، ان سے ہمدردی رکھنا، خیر کی بات کی طرف انہیں ترغیب دینا، ان کا بھلا سوچنا، اس طرح کے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ لیں، ہم نیک کام کر لیں، دوسرے جہنم میں جائیں، ہمیں کیا ہے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، ان کے منافی یہ عمل ہے کہ انسان اس طرح کرے۔ ہر قرابت دار، ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے دل کا نرم ہونا، ان کی ہمدردی کرنا اور ان کے لیے وہی بات پسند کرنا جو انسان اپنے لیے کرتا ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے والے لوگوں کی نشانی ہے۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو پاک دامن ہے اور ضرورت اور حاجت ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، جنہیں ہمارے معاشرے میں غالباً سفید پوش کہا جاتا ہے، کہ ضرورت موجود ہے، حاجت موجود ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی عزت ناموس اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اس اب مہنگائی کے دور میں، اس فتنے کے زمانے میں اس طرح کے لوگ بھی بہت تھوڑے ہیں۔ اب تو ضرورت اتنی نہ بھی ہو تب بھی ہاتھ پھیلا کے لوگوں کے سامنے جھولی پھیلا کے اکثر کھڑے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دو۔ جو اپنی عزت کا بھرم رکھے، اللہ کے لیے سفید پوشی اختیار کرے، ہاتھ نہ پھیلائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ، اور یہ جو تیسری قسم ہم نے سنی ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اگر انسان دے، سفید پوش جو لوگ ہیں ان کی عزت کا بھرم رکھتے ہوئے اگر انسان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر دے اور لوگوں کے سامنے ان کا راز افشا نہ ہونے دے، لوگوں کے سامنے ان کا بھید نہ کھولے، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ بھی ایک انسان غریب کو دے، منگتے کو دے، یہ بھی انشاءاللہ بہت ثواب کا کام نیت کے مطابق۔ لیکن اگر ڈھونڈ کر کسی سفید پوش کی مدد کی جائے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو یہ انتہائی بڑے عظیم ثواب کا کام ہے، اور مختلف احادیث میں اور اسی طرح آیات میں اس چیز کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو بھی ہم نے سنی ہے صحیح مسلم کی، اس میں تین قسم کے لوگ، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ ان کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لے تاکہ ہم سب کے ذہن نشین ہو جائے۔ پہلا، وہ حاکم جو انصاف کرے، سچ بولے اور نیک کاموں کے کرنے میں پیش رہے۔ دوسرا، وہ شخص جو ہر قرابت دار، رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ اور تیسرا، وہ شخص جو پاک دامن ہے، عیالداری، حاجت، ضرورت، اس کے باوجود لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتا، جھولی نہیں پھیلاتا، ہاتھ دراز نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم گناہگاروں کو ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں ہمارے اہل و عیال میں، ہماری نسلوں میں ایسے اوصاف، ایسی عادات پیدا فرمائے
جس کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں کے باوجود، اپنی کمی کوتاہیوں کے باوجود، لغزش و خطاؤں کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں ہم پھنسے ہیں، ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه